ایک سوال ہے ہود بوائے انکل، آپ آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب کوئی پرابلم ہے، کوئی ڈیفیکلٹی ہے، کوئی لائف میں کوئی ٹینشنیں چل رہی ہیں، کیا ایشو کیا ہے جس کی وجہ سے آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ سر ہمیں بھی تو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر سسٹرز۔ ایک ریسنٹ انٹرویو میں نے دیکھا، ابھی کل ہی کی بات ہے، وائس آف امریکہ کے اوپر آیا اور اس کے اندر نن ادر دین ڈاکٹر پرویز ہود بوائے جو ہے اس کے اندر فیچر کر رہے تھے اور بات ہو رہی تھی SNC کے اوپر، یعنی سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں، اور یہ کہ جی اس کے اندر کیا پرابلمس ہیں اور کیا فالٹس ہیں۔ چاہے اس میں جو بھی فالٹس ہوں، جو بھی پرابلمس ہوں، میرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے اس ٹاپک کے اوپر، اس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے۔ تو آئیے پہلے وہ کلپ سن لیتے ہیں اور اس کے بارے میں پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جس قسم کا نصاب اب پڑھایا جائے گا ان تمام اسکولوں میں، اس سے ایک مدرسہ جیسا ماحول بن رہا ہے۔ تمام اسکولوں کو مدرسے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس وقت پورے پنجاب میں میجسٹریٹ اور جج پولیس کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں قرآن سے ہو رہی ہیں کہ نہیں، اور کیا ٹھیک طرح سے قرآن پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اور اب یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ظہر کی نماز بھی ہر اسکول کے اوپر لازم کر دی گئی ہے۔ تو اب پہلے ہی بچوں نے کچھ بہت ہی کم سیکھا ہے اسکولوں کے اندر، ان کی ریاضی، ان کے پڑھنے لکھنے کی صلاحیتیں۔ تو گائز کلپ آپ نے دیکھا، اس میں ہود بوائے صاحب کا کلیم یہ تھا کہ تمام جو آپ کے اسکولز ہیں ان کو مدرسہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو پرابلم ان کو تھا وہ یہ تھا کہ جی پنجاب کے اندر جو آپ کے میجسٹریٹ ہیں اور ججز ہیں، پولیس کے ساتھ مل کر وہ اسکولوں کے اندر پتہ لگانے کے کہ کہاں پہ قرآن کلاسز پڑھائی جا رہی ہیں اور کہاں نہیں پڑھائی جا رہی، یا کیا جو قرآن کلاسز پڑھائی جا رہی ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھائی جا رہی ہیں یا نہیں۔ تو پہلا مسئلہ ان کو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکولوں میں۔ دوسرا مسئلہ ان کو اس بات پہ ہو رہا ہے کہ جی ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ بچے جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے؟ پلیز ہائی لائٹ دا ورڈ اسلامی۔ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے اندر، اسلام آباد کے اندر جہاں سے آپ لائیو اس وقت جا رہے تھے، اور پاکستان یعنی وہ ملک جس کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس ملک میں بیٹھ کر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے، اور آپ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے بچوں کو، اور اگر یہ پڑھنے کے لیے کہہ بھی دیا تو پھر اس میں کیا مسئلہ کیا ہے؟ واٹس دا پرابلم ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دا پرابلم از۔ یعنی انہی بچوں کو اگر یہ کہا جاتا کہ جی آپ کی ڈانس کلاس ہوگی تو شاید آپ لوگ اس کے اوپر تالیاں بجا رہے تھے کہ ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے، یا کوئی اور وہاں پہ بچوں کے لیے کانسرٹس ارینج کیے جا رہے ہوتے، یا کوئی اور ویلنٹائنس ڈے منایا جا رہا ہوتا، یا ہیلووین نائٹ وہاں پہ سیلیبریٹ کی جا رہی ہوتی، یا نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہوتی، تو آپ نے کہنا تھا یہ تو عین ہمارے بالکل کلچر کے مطابق حرکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن آپ کو تکلیف اس بات پہ ہو رہی ہے اور افسوس ہے اس پر کہ قرآن اگر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے یا بچوں کو نماز کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تعلیمی نظام خراب ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں تھا؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم تو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ذاریات میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ تو اگر بچے قرآن پڑھ لیں اور اگر بچے نماز پڑھ لیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا یہی وہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایتھیکل اور مورل ویلیو سکھا سکیں؟ کیا یہی وہ طریقہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مینر سکھا سکیں اور یہ بتا سکیں کہ اصل میں ہمارا جو اسلامک کلچر ہے وہ کیا ہے اور ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ میری گزارش یہ ہوگی کہ ایسا کوئی بھی شخص جب کوئی ٹی وی چینل کے اوپر آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہو تو پہلا سوال جو ہمیں کرنا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو شخص ہم سے بات کر رہا ہے یہ مسلمانوں کو فیور کرنا چاہ رہا ہے یا مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے؟ کیونکہ اگر تو آپ مسلمانوں کو فیور کرنا چاہ رہے ہیں تو کسی بھی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ باعث فخر بات کیا ہوگی کہ اس کا بچہ قرآن پڑھتا ہے؟ اس سے زیادہ فخر کی بات کیا ہوگی کہ اس کا بچہ نماز پڑھتا ہے؟ تو اگر آپ مسلمانوں کے فیور کی بات کر رہے ہیں پھر تو یہ چیزیں بہت اچھی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ مسلمانوں کے خلاف ہیں پھر یقیناً آپ کے منہ سے ایسی باتیں نکلیں گی کہ جی نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے، قرآن کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی کلیریفائی کر دینا چاہیے کہ آپ مسلمان دوست ہیں یا مسلمان دشمن ہیں۔ اگر تو مسلمان دوست ہیں تو پھر تو جو بھی چیز جس کا تعلق دین اسلام کے ساتھ ہے آپ اس کو فیور اور سپورٹ کریں، اور اگر آپ مسلمان دوست نہیں ہیں اور آپ لٹرلی وائس آف امریکہ ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہوگی کہ ہم کیوں سنیں کہ کوئی اور ہمیں بتائے کہ ہاؤ ٹو لیڈ آور لائفز۔ کوئی بھی شخص جو کہ خود مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کو یہ بتائے کہ آپ کو اپنا طریقہ یوں کرنا چاہیے یا آپ کو اپنا طریقہ وہ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہم اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم لوگ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی کا ایک چھوٹا سا پارٹ نہیں ہے، ہماری پوری زندگی ہی اسلام کے اندر ہونی چاہیے۔
So guys, I hope کہ آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. Please always keep your eyes and your ears open. جب بھی کوئی ٹی وی کے اوپر ٹاک شو آپ دیکھا کریں, جب بھی آپ کسی بھی تبصرہ پروگرام کو دیکھا کریں, سوچا کریں کہ جو بھی شخص ہم سے بات کر رہا ہے وہ اسلام کے فیور میں بات کر رہا ہے یا اسلام کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. اگر تو ہم واقعی میں اپنے آپ کو ایز اے مسلم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ ہمیں چبھنی چاہیے, ہمارے دل پہ چبھنی چاہیے کہ یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے. اور اگر ہم واقعی میں اپنے دین سے محبت کرنے والے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم سارے گناہ گار ہیں اور ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن کوئی بھی چیز اگر پازیٹیو ہو رہی ہے جس سے میری زندگی میں یا میرے بچوں کی زندگی میں یا میری سوسائٹی کے اندر اسلام کی تعلیمات زیادہ پھیل سکتی ہیں, تو مجھے اس کو 100% ہول ہارٹیڈلی سپورٹ کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ آج کی اس بات سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. انٹل نیکسٹ ٹائم, دس از می راجہ ضیاء الحق سائننگ آف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھوت بوائے انکل آخر کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیوں؟ پلیز مجھے بھی تو بتائیں نا کیوں کرتے ہیں ایسا. نہ کیا کریں, گندی بات ہوتی ہے.